میں ایک 14 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی لیکن اس کے والد رات تک نہ آ سکے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے کمبل میں گھس گئی۔ اسے اتنا قریب پا کر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں جو بھی کروں گا ڈرنا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں... میرا نام احمد ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا۔ ہمارا گزر بسر بس ہو رہا تھا۔ میں ایم اے کر رہا تھا لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے فارغ ہو جاتا تھا اور پھر 4 بجے ہی سب کے گھر جا کر ان کو 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے سر نے مجھ سے کہا، بیٹا ایک ہی میری بیٹی ہے جو 11ویں کلاس میں پڑھتی ہے، اگر تم اسے پڑھا دو تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں بھی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک ٹیچر تھے، وہ بھی اپنی بیٹی کو خود پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی، اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں، وہ پروفیسر تھے اور اپنے ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھی فیس دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، لیکن سر نے اسی روز کہا بیٹا تم آج ہی اس سے آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی میں سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میرے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی افسردہ۔ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا، اسی وجہ سے میں کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا لیکن میرا دماغ ابھی بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام ثنا تھا۔ ثنا بہت ہی خوبصورت تھی۔ ثنا مجھے سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے، پر اگلے دن میں حیران ہو گیا کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے ثنا کو گھر کی چھوٹی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک ہی نظر دیکھا تھا لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے بہت ہی چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا سر مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ رو دے میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی سر پھر مجھے جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ثنا کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور ثنا سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کروائی تھی لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی سر مجھے جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے پڑھایا ہوا سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا تو فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی اب مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ہمیں دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی، میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دھیرے سے کہا تو پھر ٹھیک ہے،
میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ ثنا بہت معصوم تھی، وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو 18 سال کی ہوں۔ وہ 18 سال کی تھی اور میں 24 سال کا تھا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں سر، میں آپ کی سزا نہیں بتاؤں گی، اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں آپ کے پڑھانے کے باوجود اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیا، اس لیے میں وہ سزا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر دل چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کر لوں، لیکن میرا دل یہ کہنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی تو فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی تھی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا سر میں کلاس لے لیتا ہوں، اس کے بعد آرام سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہو مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ اسی طرح میں کلاس کے بعد سر کے پاس گیا تو سر بزی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میں اندر گیا اور کہنے لگے بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے ثنا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ اچانک انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن سر کہنے لگے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ثنا تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ سر کہنے لگے بیٹا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ کر جاؤں، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ تم اسے پڑھاتے بھی ہو، اس لیے تمہارے گھر تمہاری ماں اس کا خیال رکھے گی۔ میں نے سر کی بات سنی تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے سر کو کہا سر کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی پڑھا دوں گا، لیکن اندر سے میرا دل کہیں زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ثنا کو اپنے ہی گھر میں دیکھ کر کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس میرے ساتھ رہنے والی تھی، لیکن پھر میں نے ماں کا سوچا کہ وہ تو گھر پر ہی موجود ہوگی، میں اسے اپنی ماں کے پاس سلا دیا کروں گا، یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی تھی۔ پھر سر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سر نے شاید ثنا کو فون کر کے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ ثنا کافی اداس تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے بیٹا دیکھو، اسے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، ابھی آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں تمہارا خیال رکھے گی، میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں، تم شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم احمد کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے، تم اسے تنگ مت کرنا اور وہ جیسے پڑھائے ویسے ہی پڑھنا، ویسا کرنا جو تمہارے سر کہیں۔ ثنا کہنے لگی ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اسی طرح میں ثنا کو اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ کوئی گاڑی تو تھی نہیں، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے ثنا کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی، اس نے ایک ہاتھ میں میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا، میں جتنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا تو بے حد حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ ماں کہنے لگی ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں ماں کے روم میں گیا تو ماں کہنے لگی بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، وہ شادی دوسرے شہر میں ہے، میں 3-4 دن کے بعد ہی آؤں گی اور اب تم اس کو لے کر آ گئے، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ماں کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا تھا، اب میں کیا کرتا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ ماں سے کہنے لگا اب اس مسئلے کا حل کیا نکالیں گے؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ثنا کو واپس بھیج دوں، کیونکہ ثنا کے پاپا چلے گئے ہیں، اب اگر میں سر کو انکار کیا تو اب انہیں اچھا بھی نہیں لگے گا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر چلی جائیں، میں ثنا کو سنبھال لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی نہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے، محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا ماں آپ محلے والوں کی باتوں پر کبھی یقین کرنے لگی، آپ کو پتہ تو ہے حالانکہ میری نیت کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے، آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنے بیٹے پر چھوڑ دیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر پورا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شادی پر چلی گئی۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ ثنا بھی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی سر آپ کی ماں کہاں گئی ہے؟ میں نے کہا انہیں باہر کچھ کام تھا،
रात तक आ जाएगी। मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया था और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मैं सना को पढ़ाने लगा था, मैंने उसे फिज़िक्स समझाई थी लेकिन उसे समझ नहीं आई थी। वो कहने लगी सर स्कूल की कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए बाकी का आप कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना क्योंकि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने सना से कहा ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी कल सारा पढ़ा दूंगा। सना कहने लगी ठीक है सर। मैंने उसे रूम का रास्ता दिखाया तो वो वहाँ से चली गई। लेकिन फिर अचानक उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी सर आपकी माँ अभी तक नहीं आई है, वो कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि वो रात को आ जाएगी, वो जल्दी आ जाएगी। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अंदर से मैं भी परेशान हो गया था क्योंकि अब मुझे लगने लगा था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि सना को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे बिस्तर पर आकर कोई लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे सना का ख्याल आया। मैंने जल्दी से रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सना पर गई तो मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर सना लेटी हुई थी। मैंने कहा सना ये क्या हरकत है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई, जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मैं अकेली नहीं सो सकती। इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर मार लूँ। लेकिन एक ऐसी लड़की जो मेरे साथ रहने पर शर्म महसूस नहीं कर रही। मैंने उससे कहा सना तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते, कि आप ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो कहने लगी मैं जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर तक के लिए रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पाँव की तरफ जाकर सो जाऊँगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा था अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि ये कंबल निकाल कर उसकी जगह अपने बेड के पास साइड पर बना देता और उससे कहा कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। कहने लगी जी मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछा कर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं बताया कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होगी तो मैं कभी भी सना को अपने पास ना बुलाता। लेकिन अब सना मज़े से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से सना के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फुल टाइट सूट पे थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी, पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार-बार मेरी नज़र उस पर उठ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। मैंने जैसे-तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सना जल्दी उठ गई थी। उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इसे डाँट कर ही रहूँगा और इसे इतना डाँटूँगा कि इसे पता चल जाएगा उसने क्या किया है। मैंने उसे काफ़ी डाँटा था। उसने एक टॉपिक बार-बार याद करवाता और जब उसे नहीं हो रहा था तो गुस्सा में मैंने उसे थप्पड़ भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि वो रात को मेरे करीब दोबारा ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज़्बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। सना भी समझ गई थी। बड़ी-बड़ी आँखों में आंसू भरकर कहने लगी ठीक है, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ।
لیکن میں مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ثنا نے اپنے بابا کو بتا دیا، لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دے گی۔ میں نے سر سے کہا کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ثنا چھوٹی بچی ایسے سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا اب ثنا تم سے نہیں پڑھے گی۔ اس کے لیے کوئی لڑکی کا انتظام کروں گا جو اسے پڑھایا کرے گی اور تبھی وہ ڈر کر پڑھے گی۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن میرا گزر بسر تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے ثنا کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے تھے، اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل میں تیزی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ثنا کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن مجھے ثنا کو تھپڑ مارنا ضروری تھا، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی کبھی بھی بھاگ سکتی تھی، اور میں بھی اس وقت عمر کے جس حصے میں تھا، ہم دونوں کی عمر نازک تھی۔ اگر اس وقت میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظر نہیں ملا پاتا اور نہ ہی اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر پاتا۔ اس لیے مجبوراً ثنا کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ اب یونیورسٹی پہنچ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوا تھا کیونکہ اس وقت میں بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال ہی چھوٹی تھی۔ ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی کے گیٹ ثنا پر پڑی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی نہیں رہی تھی بلکہ بڑی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے ہوا لگ گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسے بھی ناراضگی کیا کہ وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کتنے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میرا دل کہیں تڑپ رہا تھا۔ دل میں دبی ہوئی ثنا کی محبت کہیں نہ کہیں مچلنے لگی تھی۔ میں اب ثنا کو ہی دیکھتا تھا۔ اس کے پاس 4 لڑکے ہوتے تھے جو اس کے دوست بن گئے تھے اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں ایک دن اس کے پاس چلا گیا، اس سے کہنے لگ گیا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت غصے میں آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر درخت کی سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اس سے کہا جب تم مجھے اس طرح اگنور کرو گی تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ ثنا کہنے لگی میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگا میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ اس طرح لوگی؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب تم اسے ایسے بات کرو گی؟ وہ کہنے لگی اس وقت تو آپ میرے استاد تھے، لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے اور جن کو میں نہیں جانتی ان سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اس سے کیسے معافی مانگوں۔ پھر ایک روز میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگر میں تم پر غصہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے اس نازک حصے میں تھے، وہ عمر بہت نازک تھی۔ ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، اس لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک جوان لڑکا لڑکی اس طرح اکیلے سوئے۔ میں نے کہا میں تم پر اس لیے غصہ کیا تھا کہ تم غصہ ہو کر مجھ سے الگ سونا شروع کر دو۔ میں ایک لڑکا تھا، کب تک اپنے آپ پر کنٹرول کرتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی تھی، کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری بات سن کر خوش ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی کھڑا نہیں رہا اور واپس چل دیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ شاید اس سے غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی۔ پر اس دن اسی طرح گزرنے لگے تھے، ثنا آئی ہی نہیں تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز کسی نے مجھے آواز لگائی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو ثنا تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح تم بات کرتے ہو۔ تم نے مجھے پڑھایا تھا، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں بہت نازک تھی۔ میرے پاپا نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس دن مجھے تھپڑ مارا تھا، تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بابا کو بتا دوں گی۔
کہ میں تم سے نہیں پڑھوں گی، اور میں نے سوچا تھا کہ اپنے پاپا سے کہہ کر کوئی دوسرا ٹیچر رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا مسکرانے لگا تھا۔ اگلے دن میں نے پھر اپنی ماں کو رشتہ لے کر ثنا کے پاپا کے پاس بھیج دیا تھا۔ میرے سر کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور ٹھیک 10 دن بعد ثنا میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ثنا، اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے ثنا کا ہاتھ چوم لیا تھا، اور وہ بھی شرماتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔